واقعی جو مسائل پاکستان اب فیس کر رہا ہے یہ رائٹ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے مسئلے کی جڑ کو، اور ہمارے مسائل میں زیادہ کردار افغانستان کا ہے؟ دیکھیں، زیادہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بہت بڑا کردار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ 1979 سے جب سے رشیا نے مداخلت کی، ایک جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے رشیا کے خلاف مجاہدین تھے، پورا عرب دنیا ان کو سپورٹ کر رہی تھی، پاکستان کے تھرو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، وہ ہیرو تھے دنیا کے، فری ورلڈ کے۔ تو اس وقت اس کا بیج بو دیا گیا تھا جو اب تناور درخت بن گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہاں پر طالبان واپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، سوویت یونین چلا گیا، تو پھر وہاں کے جو مقامی مجاہدین تھے وہ اقتدار کی خاطر آپس میں ہی لڑنے شروع ہو گئے۔ پھر طالبان پیدا ہو گئے اور وہ پاکستانی مدرسوں سے تعلیم یافتہ تھے۔ پھر پختونوں کے دونوں طرف بارڈر کے پختون رہتے ہیں، ان کے آپس میں قبائلی تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں۔ بعض گاؤں ایسے ہیں کہ وہ سرحد کے ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں۔ تو بہت پیچیدہ اور گھمبیر مسئلہ ہے یہ اتنی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس میں دیکھنا چاہیے کہ انسانی حقوق کی یا جو ایک لا آف ہیومینٹی بھی ہوتا ہے، ایک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں اور ایک ہیومینیٹیرین لا بھی ہوتا ہے، تو اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ کیونکہ اگر کوئی شخص 5 سال سے زیادہ رہ رہا ہے تو آپ اس کو ریزیڈنسی دے دیں، آپ شہریت نہ بھی دیں، تو جیسے وہ اقامہ کہتے ہیں کہ آپ ایک گرین کارڈ ہے، اس طرح کی کوئی چیز ڈاکیومنٹ ان کو دے دیں، ان کو ریگولرائز کر دیں، کیونکہ وہاں بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ افغانستان میں عورتوں کی بہت بڑی تعداد خودکشی کر رہی ہے دنیا میں، یعنی اس کے فگرز چھپ رہے ہیں، گارجین میں رپورٹس چھپ رہی ہیں۔ خواتین 5ویں جماعت کے بعد تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، بیوٹی پارلر بند کر دیے گئے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ جزوی طور پر تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن پریکٹیکل نہیں ہے کہ آپ 10-11 لاکھ لوگوں کو نکال سکیں۔ ہمارے وسائل بھی اتنے نہیں ہیں۔ جو رانا صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، جیسے ترکی نے فضائی حملے کیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی ڈرون اٹیکس کیے جائیں۔ ان کے جو ہبز سرحد کے پار بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی 12,000 کے قریب جنگجو ٹی ٹی پی کے وہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے اس طرح کی اسٹرائک سے اس طرح کی ایفرٹس پہلے ہوتی رہی ہیں، ایک ہوئی تھی اور اس کے بعد افغانستان کا ریاکشن کیا عالمی برادری اس پہ آپ کو نشانہ نہیں بنائے گی؟ نہیں بنائے گی، میرا نہیں خیال، کیونکہ وہ خود ان سے بہت پریشان ہیں۔ آرٹیکل 51 ہے یو این کا جو چارٹر ہے اس کا، جس کی بیس پہ رلائے کر کے امریکہ کافی دفعہ اٹیک کر چکا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ یہاں سے آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے تو آپ پری ایمپٹیو اسٹرائک کر سکتے ہیں۔ ہم پہ تو ہو ہی رہے ہیں نا انڈر انٹرنیشنل لا، جس کو امریکہ نے ایز اے بیس یوز کیا عراق میں جانے کے لیے، لیکن وہ ان کی بیسز کیونکہ غلط تھی، وہاں ویپنز نہیں تھے۔ لیکن آپ کے پاس یو این کے لا میں گنجائش ہے، لیکن بات پھر وہی ہو گئی کہ یہ وہی ملک کرتے ہیں جن کی انٹرنیشنل لیول پہ سٹینڈنگ بہت اچھی ہو، یا پھر وہ اس کو فیس بھی کر سکے، ہینڈل بھی کر سکے۔ مطلب کہ غریب آدمی جو ہے نا وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں لا میں جو غریب آدمی نہیں کر سکتا لیکن امیر آدمی کر سکتا ہے۔ مگر یہ کہ ہم ٹیررزم کا نشانہ ہے، لیکن ہمارے اتنے یعنی ٹیررزم کے واقعات ہو چکے ہیں کہ دنیا کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ آپ صحیح اور احتیاط کے ساتھ کریں، سلیکٹیو کریں، سرجیکل اسٹرائک، اور پھر یہ کہ 2 pronged اسٹریٹجی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ افغانستان کے اندر جو ہمارے دشمن بیٹھے ہیں جو ٹیررزم میں انوالو ہیں ان کو آپ ہٹ کریں۔ دوسرا، اپنے ملک کے اندر جو آپ کے ہیٹ کیمپینز چلاتے ہیں لوگ، جو سیکٹیرین بیسس پہ، یا جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی نظام ہی نہیں ہے اس لیے ہم اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو اپنے اندر ہمارے ایسے ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک کاؤنٹر، جو آپ کا نیشنل ایکشن پلان تھا اس کا ایک اہم رکن یہ تھا، ایک نقطہ یہ تھا کہ آپ ایک کاؤنٹر نیریٹو بنائیں گے، وہ آپ نے کاؤنٹر نیریٹو بنایا ہی نہیں، وہ آپ کاؤنٹر نیریٹو بنائیں۔ اس کو ڈی کوڈ کیجئے گا عدنان عادل صاحب۔ ان کی بات کو کیا سیریسلی لینا، گجرانوالہ کے ماشاءاللہ یہ سیاستدان ہیں، ان کی یہ تو اگر کوئی کھانے پینے کی بات کریں تو راجہ ریاض صاحب کو بھی آپ ایزی لے رہے تھے، دیکھا انہوں نے کیا کام کیا، آپ خرم دستگیر صاحب کی بات کو بھی ویٹیج نہیں دے رہے۔ دیکھیں، مجھے تو میری توقعات تو نا بلاول بھٹو زرداری سے وابستہ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں لے لیتے، تو اب وہ چین سے نہ بیٹھیں، جائیں سپریم کورٹ اور تاریخ لیں اور کہیں کہ الیکشن کے نکات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں بھی تو ایک درخواست آئی ہے۔ اگر الیکشن وقت پہ ہوئے اور جنوری کے آخر میں بھی ہوئے تو یہ عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ کی انٹرونشن سے ہی ہو سکتے ہیں، ورنہ مجھے امید کم ہے کہ الیکشن جو ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں یہ توقع کی جا سکتی ہے نئے چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے ماضی کو دیکھتے ہوئے بھی؟
देखें कुछ बातें तो उनकी वजह से हुई हैं, मैं खुल के नहीं कह सकता। नहीं नहीं, थोड़ा से इशारा तो दे दें खुल के, ताकि कुछ पता तो चले हमें कोई भी यकीन आदमी है। जो है अचानक नमूदार हो गया है जो गायब था, तो ऐसे कुछ अगर उनकी वजह से हुई है। हाँ, तो अच्छा। कुछ मेरा ख्याल है कि अगर आला अदलिया स्टैंड ले ले फिर तो मुश्किल होगा इलेक्शन ना करवाना, लेकिन अगर आला अदलिया ने स्टैंड ना लिया और वो तकसीम हो गई, जैसे कि बंदियाल साहब के दौर में तकसीम थी, तो फिर मुश्किल होगा। आदिल साहब, गुजारिश सिंपल सी है। देखें, जिस दिन इलेक्शंस होने, मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन द पॉइंट इज आप सिर्फ अपने आप को जरा देखें, उस जस्ट पुट योरसेल्फ इन द सिक्योरिटी पीपल्स शूज, और आप देखें कि उस दिन जिस दिन इलेक्शन होने हैं, ठीक है, उस दिन अभी आपके साथ वाकयात जो हुए हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, जो आपके वेस्टर्न बॉर्डर से यहाँ पे लोग आके यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पूरा एक दिन जो है पूरी दुनिया बाहर निकली हो, आप किस को सिक्योर करेंगे, कितने पोलिंग स्टेशन आप सिक्योर करेंगे? मैं वो सिनेरियो ये आपकी बात बिल्कुल बजा है, समझना चाह रहा हूँ, मुझे उसका जवाब दे दें। अच्छा आदिल साहब, मेरा भी एक सवाल ले लें आदिल साहब के हमारे मुल्क के हालात इतने बुरे हैं कि सिक्योरिटी पीपल यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो फिर हम किस तरह गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि इस मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो? भाई हमारी तो मुल्क की हालत ये है कि यहाँ पे तो हम वोट नहीं डाल सकते, तो वो आके अपना पैसा क्यों यहाँ पे लगाए? बड़ा मसला है। मेरा ख्याल है कि एक विजिट होने वाला है अमेरिका का, बड़ा विजिट होने वाला है, उसके बाद बहुत सी चीजें वाज़ेह होंगी पाकिस्तान की सियासत में। जो वाशिंगटन का विजिट होगा उसके बाद हमें बहुत सी चीजों में वैसे ये तो कोई ढकी छुपी